آج ہم بات کریں گے شاہ محمود اوتک۔ اوتکی سلطنت کا ایک افغان حکمران تھا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیو جو ہسٹری ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شاہ محمود اوتک نے 1722 میں طاقتور صفوی سلطنت کو کچل ڈالا اور 1725 تک پارس کا بادشاہ رہا۔ 19 سالہ محمود کم عمر مگر اپنے باپ کی طرح نہایت ذہین، حوصلہ مند اور سیاسی سوچ بوجھ کا حامل تھا۔ اس نے تخت پر براجمان ہونے کے بعد اس چھوٹی سی حکومت کو وسیع کر کے سلطنت کی شکل دی اور شاہ محمود کہلایا۔ ابتدائی 4 سال تک وہ اندرونی معاملات کی طرف متوجہ رہا۔ اس دوران برات کے نئے ابدالی حکمران عبداللہ خان سے بھی اس کی جھڑپیں ہوئیں۔ عبداللہ خان کا بیٹا اسداللہ 1719 میں ایک بڑی فوج کے ساتھ قندھار کی طرف لپکا۔ پرا کے مقام پر شاہ محمود نے اس کا جم کر مقابلہ کیا اور اسے بری طرح شکست دی۔ اسداللہ خان میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس لڑائی نے ابدالی سلطنت اور قندھار کی اوتکی سلطنت میں منافقت کا بیج بو دیا۔ 1720 میں محمود اور خلجیوں نے قریب افغان قبیلے ابدالیوں کو شکست دی، تاہم شاہ محمود ایرانیوں سے قرضہ چکانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ پورے ایران پر قبضہ کر کے سابقہ آقاؤں کو اپنی رعیہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے پہلے ہی 1719 میں کرمان کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی اور 1721 میں اس نے پھر شہر کا محاصرہ کیا۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ اسے قندھار میں شورش کی اطلاع ملی، چنانچہ اسے محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اپنی حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں محمود نے پرا قتلی کا مظاہرہ کیا، قبضہ شدہ شاہی خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور فاقہ کشی والے دارالحکومت میں کھانے پینے کا سامان لایا، لیکن اس کا مقابلہ تخت کے قریب دعویدار سے ہوا۔ جب نومبر میں شاہ حسینی کے بیٹے طہماسپ نے خود کو شاہ قرار دیا، محمود نے طہماسپ کے اڈے قزوین کے خلاف ایک فوج بھیجی۔ طہماسپ فرار ہو گیا اور افغانوں نے شہر کو اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن فاتح فوج کے ہاتھوں ہونے والے سلوک پر چونک گئے۔ جنوری 1723 میں آبادی ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو گئی۔ بغاوت کامیاب تھی۔ شکست کی خبر جب اصفہان پہنچی تو محمود بچ جانے والے افغانوں کے رد عمل سے پریشان تھا۔ ذہنی بیماریوں سے دوچار اور اپنے ہمراہ کے بغاوت سے خوفزدہ ہو کر محمود نے اپنے پارسی وزراء اور رئیسوں کو جھوٹے بہانوں کے تحت ایک اجلاس میں بلایا اور انہیں ذبح کر دیا۔ انہوں نے 3000 تک پارسی شاہی محافظوں کو بھی پھانسی دی۔ اسی اثنا میں پارس کے حریفوں عثمانیوں اور روسیوں نے اپنے اقتدار کے لیے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے پارس میں افراتفری کا فائدہ اٹھایا اور اس نے محمود کے زیر اقتدار علاقے کی مقدار کو محدود کر دیا۔ پارس میں اپنی حکمرانی مسلط کرنے میں ان کی ناکامی نے محمود کو افسردہ اور مشکوک کر دیا۔ وہ اپنے ہی آدمیوں کے وفاداری پر بھی فکرمند تھا، کیونکہ بہت ساری افغانی اس کے کزن اشرف خان اوتک کو ترجیح دیتے تھے۔ فروری 1725 میں اس افواہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ سلطان حسین کا ایک بیٹا صافی مرزا فرار ہو گیا تھا، محمود نے خود سلطان حسین کے استثناء کے ساتھ باقی تمام صفوی شہزادوں کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب سلطان حسین نے اس قتل عام کو روکنے کی کوشش کی تو وہ زخمی ہو گیا، لیکن اس کے عمل کے نتیجے میں محمود نے اپنے 2 چھوٹے بچوں کی جان بچائی۔ محمود نے پاگل پن کے ساتھ ساتھ جسمانی خرابی کا بھی شکار ہونا شروع کر دیا۔ 22 اپریل 1725 کو افغان افسران کے ایک گروہ نے اشرف خان اوتک کو جیل سے رہا کیا، جہاں اسے محمود نے قید کیا تھا، اور اس نے محل میں انقلاب برپا کیا جس نے اشرف کو تخت پر بٹھایا۔ 3 دن بعد محمود کی موت ہو گئی، یا تو ان کی بیماری سے۔ اس
वक्त उस पर दावी किया गया था या घुटन के घुटने से कत्ल किया गया। इसके बाद इसकी आर्जा तेजी से बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसको खुद 22 अप्रैल को उसके कजन अशरफ ने कत्ल कर दिया, जो इसके बाद बादशाह का ऐलान किया गया। शाह महमूद अपनी मौत के वक्त सिर्फ 27 साल की उम्र के थे और उसे दरमियाने दर्जे और अनाड़ी के तौर पर बयान किया जाता है। की गर्दन इतनी छोटी थी कि उसके कांधों तक इसका सर पड़ता हुआ नजर आता था। इसका चेहरा वसी और नाक चिपटी थी और इसकी दाढ़ी पतली और सुर्ख रंग की थी। इसकी आंखें जो नीली और थोड़ी सी खसकती थी, अमूमन निढाल हो जाती थी, जैसे किसी गहरी सोच में मुब्तला आदमी। शाह महमूद ओतक अफगानिस्तान के खिलजी पश्तून कबीले के सरदार मीर अवैस ओतक का बड़ा बेटा था, जिसने सन 1709 में कंधार के इलाके को पारसी हुकूमत से आज़ाद करवा दिया था। जब मीर अवैस की वफात 1715 में हुई तो इसके बाद इसका भाई अब्दुल अजीज ओतक तख्त नशीन हुआ, लेकिन खिलजी अफगानों ने महमूद को अपने लिए इक़्तिदार पर कब्जा करने पर राजी किया और 1717 में इसने अपने चचा को माजूल कर दिया और उसे मार डाला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह करें।